کیا آپ کی لائف میں کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ آپ ایسے مقام پہ ہوں گے جہاں پہ آپ ایک شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے, آپ اس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہوں گی, دین آپ کی لائف میں اس طرح ہو کہ آپ کی اس کے ساتھ ختم ہو گیا, وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, آپ بہت زیادہ روتے ہیں, آپ اس کی ترلے مندے کرتے ہیں کہ واپس آ جائے, بٹ نہیں, وہ شخص آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ کے چلا گیا. اب آپ ایک ایسے مقام پہ جہاں پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میں اکیلا ہو گیا ہوں. اب پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاتا ہوں, کہ آپ جس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی, اس طرح کبھی ٹوٹ کے دعا اللہ سے نہیں مانگی ہوگی, آپ سجدے میں جاتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں, پھر آپ کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے, آپ اللہ کے سیدھے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں, آپ اللہ کے حکم مانتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, دین آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے, آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. پھر سڈنلی کچھ مہینے بعد یا کچھ سالوں بعد آپ کی لائف میں وہ شخص دوبارہ واپس آتا ہے, وہ آپ کو ٹیکسٹ کرتا ہے یا وٹ ایور کچھ بھی ملنے کا بولتا ہے, تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ میری نمازوں کا صلہ ہے, یہ میری دعاؤں کا صلہ نہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایک شخص سے جو نون محرم ہے آپ اسے ملیں, اللہ کبھی نہیں چاہے گا. یہ پوائنٹ آپ نے اپنی لائف میں سمجھنا ہے اگر آپ ہدایت کے راستے پہ ہیں, کہ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے, جو پرسنل میری لائف میں تو ایکسپیرینس ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے, یہ آپ کو اکسانے کے لیے, آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے. آپ نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا ہے نا, تو واللہ ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے راستے پہ, آپ اللہ سے بہت قریب ہو جائیں گے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری نمازوں کا صلہ, آپ نے یہ جاننا ہے کہ میری ساری جو ویکنس ہے وہ شیطان بھی جانتا ہے, اور شیطان صرف آپ کے اندر نہیں ہے, وہی شیطان اور لوگوں کے بیچ میں بھی ہے, وہی شیطان اس آدمی میں بھی ہے, اس شخص میں بھی ہے جسے آپ چاہتے تھے. وہ شیطان ضرور کوشش کرے گا کہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکائیں. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ایکسائٹیڈ نہیں ہو جانا, آپ نے سمجھ سے کام لینا ہے.